الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العلي العظيم. محترم ناظرین کرام، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، عفت ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے اور اللہ رب العزت کو یاد کرنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے. کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اللہ رب العزت کو کثرت سے یاد کرتے ہیں. ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا سب کچھ، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہماری ساری ضرورتیں پوری کی، جس کی نعمتوں میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اللہ رب العزت کی نعمتوں کو شمار کرو تو اللہ رب العزت کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. پوری کائنات بنائی، زمین و آسمان بنایا، اس کے درمیان ساری چیزیں بنائی، ہم کو بنایا، ہمارے ماحول کو بنایا، ہم کو بہت کچھ دیا. سانس اندر جاتی ہے، باہر نہیں آ سکتی اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی رحمت کے بغیر. تو فرمایا مجھ سے محبت کرو، مجھ کو یاد کرو. اللہ کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی یاد کس کو کرتا ہے؟ جس سے لگاؤ زیادہ ہوتا ہے، جس سے اس کا تعلق زیادہ ہوتا ہے، جس سے اس کی محبت زیادہ ہوتی ہے. اللہ رب العزت کو ہم جب تک اپنا محبوب اعظم، محبوب حقیقی نہیں بناتے، اللہ رب العزت کو ہم کیوں یاد کریں گے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو اللہ رب العزت پہ ایمان رکھتے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ رب العزت سے محبت کرتے ہیں. اللہ سے ہم محبت کریں گے تو ہم اللہ رب العزت کو زیادہ یاد کریں گے. اور یاد رکھیے، جب تک اللہ سے محبت نہیں ہوگی اور یاد اگر ہوگا، اس کا ذکر ہوگا، تو خالی قولی رسم کی ادائیگی ہوگی. دل کی رگوں کی گہرائیوں کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، الفت کے ساتھ، تقدس کے ساتھ اللہ رب العزت کی یاد. یہ اسی وقت ممکن ہے جب اللہ رب العزت سے ٹوٹ کر کے پیار کریں، اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ کر کے محبت کریں. مومنوں کا شیوا یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اللہ کو یاد کرنا، اللہ رب العزت کو یہ بات بہت پسند ہے کہ اس کو کثرت سے یاد کیا جائے. اللہ تعالیٰ کو ہم جتنا ہی یاد کریں گے اللہ اتنا ہی خوش ہوگا، ہمارے درجات اتنے ہی بلند ہوں گے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اللہ تعالیٰ کا کثرت سے تذکرہ کیا کرو، اس کا کثرت سے ذکر کیا کرو. ذکر کی بہت ساری شکلیں ہیں. تسبیح ہے ذکر کی شکل. تسبیح بیان کرنا، سبحان اللہ وبحمدہ. پاک ہے وحدہ لا شریک سارے عیوب سے، پوری کائنات اس کی ہے، وہ پاک ہے، پوری کائنات اس کی تسبیح بیان کرتی ہے. بارے اللہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں. تحمید ہے اللہ کی حمد بیان کرنا. جتنی بھی تعریفیں ہو سکتی ہیں سب اللہ رب العزت کی ذات گرامی میں وہ محصور ہو گئی ہیں. الحمدللہ رب العالمین، یہ اللہ کا ذکر ہے. تکبیر اللہ کا ذکر ہے. اللہ اکبر، پوری کائنات میں کوئی کچھ نہیں ہے، وحدہ لا شریک سب سے عظیم ہے، سب سے برتر ہے، سب سے بڑا ہے. تحلیل لا الہ الا اللہ، اس کائنات میں کوئی نہیں ہے معبود برحق سوائے وحدہ لا شریک کے، لا الہ الا اللہ. اور آپ دیکھیں گے کہ استغفار بھی اللہ رب العزت کا ذکر ہے. استغفر اللہ العظیم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی لاستغفر اللہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ او 100 مرہ. میں اللہ رب العزت کا استغفار کرتا ہوں دن بھر میں 70 بار یا 100 بار. یہ کثرت کے لیے ہے، ایگزیکٹ بھی ہو سکتا ہے لیکن ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ یہ کثرت اس سے مراد ہے. تو آپ یا تو تسبیح کریں، یا تحمید کریں، یا تکبیر کریں، یا تحلیل کریں، یا استغفار کریں، سب اللہ کا ذکر ہے. اللہ کی تسبیح بیان کرنا، اللہ کی حمد کرنا، اللہ کی کبریائی بیان کرنا، وحدہ لا شریک کی بادشاہت اور اس کی معبودیت کو بیان کرنا، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا، سب اللہ کا ذکر ہے. اور یاد رکھیے اللہ رب العزت ان بندوں کو پسند کرتا ہے جو اللہ رب العزت کو کثرت سے یاد کرتے ہیں، اس کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں.
اور یہ بات بتائی گئی کہ جو اللہ کا ذکر ہے کوئی معمولی بات نہیں ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے اور اللہ رب العزت ان ساری چیزوں سے واقف ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ زمین و آسمان میں، پوری کائنات میں سب سے بڑی چیز اگر کوئی چیز ہے تو وہ اللہ کا ذکر ہے، اس لیے کہ وہ بڑا ہے، اس لیے کہ اس کی کائنات ہے، اس لیے کہ اس نے ہم کو پیدا کیا ہے، اس لیے کہ اس کی نعمتوں میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں، اس لیے کہ اس کے رحم و کرم کے بغیر ہم اس زمین میں رہ نہیں سکتے، اس لیے کہ اس کے رحم و کرم کے بغیر اس زمین میں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اس کے رحم و کرم کے بغیر ہم جنت میں ہمارا داخلہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا ذکر، اللہ کو یاد کرنا خوش کرنے کا ذریعہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبق المفردون، قالوا وما المفردون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبقت لے گئے، اللہ تعالیٰ کی طرف آگے بڑھ گئے جو اللہ تعالیٰ کو یک کی طرف یکسو ہیں۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مفردون کون ہیں، یکسو لوگ کون ہیں؟ تو کہا جو اللہ رب العزت کو، وہ مرد جو اللہ رب العزت کو زیادہ یاد کرتے ہیں اور وہ خواتین جو اللہ رب العزت کو زیادہ یاد کرتی ہیں۔ الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، سبقت لے جانے والے ہیں، جنت میں آگے بڑھ جانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک پہنچ جانے والے ہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت کا جو ذکر ہے وہ ہم کو دنیا میں بھی کامیابی دینے والا ہے، اور مرنے کے بعد جب ہم اپنے رب کے سامنے حاضر ہوں گے تو اس کی جنت ہمارے لیے بنی اور سوری ہوگی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تم سکون چاہتے ہو، تم لذت چاہتے ہو، تم حلاوت چاہتے ہو تو تین چیزوں میں تلاش کرو۔ تفقد الحلاوت فی ثلاثۃ اشیاء، حلاوت کو تین چیزوں میں تلاش کرو، فی الصلاۃ، نماز میں، وفی الذکر، اور ذکر میں، اللہ رب العزت کی یاد میں، وتلاوت القرآن، اور قرآن مجید کی تلاوت میں۔ آدمی کو حلاوت ملے، آدمی کو سکون ملے، آدمی کو اطمینان ملے، آدمی کو لذت ملے، وہ ذکر ہے۔ خالی خلی ذکر نہیں کہ بس اللہ کا نام لے لیا، اللہ کی تسبیح کر دی۔ اس کے اثرات زندگی میں پڑنے چاہیے، اس کا اثر ہمارے روزمرہ کی زندگی میں ہونا چاہیے، کیفیت ہماری بدلنی چاہیے دل کی۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون۔ مومن تو وہ ہیں جب اللہ رب العزت کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل کانپنے لگتے ہیں، اللہ کی یاد ہوتی ہے جب ان کے سامنے، اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل کانپنے لگتے ہیں۔ اللہ کی کبریائی سے بھی، اس کی بزرگ سے بھی، اس کی عظمت سے، اللہ کی محبت سے، اللہ کی اپنائیت سے میرے حبیب کا تذکرہ ہو رہا ہے، میرے رب کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، مومنین کے سامنے جب اللہ رب العزت کا تذکرہ ہوتا ہے تو ان کے دل کانپنے لگتے ہیں، اور جب اس کی آیات کی تلاوت ہوتی ہے زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ ذکر کا وقت کیا ہونا چاہیے؟ محبوب کے تذکرے کا کوئی وقت ہوتا ہے؟ آدمی جس سے محبت کرتا ہے، جس سے الفت رکھتا ہے، جس سے اس کا تعلق ہوتا ہے، جس سے اس کا دل لگا ہوا ہوتا ہے، وہ صبح شام اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وہ اس کا تذکرہ کرتا ہے، اس کے دماغ سے وہ چیز اترتی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں تمہارا محبوب اعظم ہوں، میرے تذکرے کا کوئی وقت چاہیے تم کو؟ ابے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے ہر وقت تم میرا تذکرہ کرو، یہ مطلوب ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کا تذکرہ ہمیشہ کرتے تھے، ہر وقت کرتے رہتے تھے۔ آپ کا کیا پوچھنا؟ آپ سے زیادہ اللہ رب العزت سے کون محبت کرنے والا؟ آپ سے زیادہ اللہ رب العزت کی یاد کون کرنے والا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کو ہر وقت یاد کرتے تھے، آپ کا ذکر ہر وقت کرتے تھے۔ اسی لیے ہم سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوتے چلتے اٹھتے بیٹھتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب چڑھائی پر چڑھتے تھے تو اللہ اکبر کہتے تھے۔ ہم جو اوپر اٹھ رہے ہیں تو بڑکپن کا احساس نہ ہو، شیطان کہیں ہمارے دل و دماغ میں ڈال نہ دے کہ ہم اوپر اٹھ رہے ہیں۔ ہوائی جہاز جب ٹیک آف کر رہا ہو
تو آدمی کو ایک جذبہ ہوتا ہے کہ اوپر اٹھ رہے ہیں. فرمایا کہ اللہ اکبر کہو. سو جب آدمی اونچی زمین پر پہاڑی پر چڑھ رہا ہو، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہاڑی پر چڑھ رہے ہوتے تھے تو کہتے تھے اللہ اکبر. ہم نہیں بڑے ہیں، ہم تو چھوٹے ہیں، میرا رب بڑا تو ہے. اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈھلان کو اتر رہے ہوتے ہو، جب ایئر کرافٹ ہمارا لینڈ کر رہا ہو تو سبحان اللہ پڑھنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ پڑھتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نشے میں اترتے تھے، پہاڑی سے اترتے تھے، آپ فرماتے تھے سبحان اللہ. زوال ہمارے لیے ہے، تنزل ہمارے لیے ہے، نیچے اترنا ہمارے لیے ہے، تو اس سے پاک. تو ہر وقت اللہ رب العزت کی یاد، اس کا کوئی وقت نہیں ہے. قرآن مجید نے فرمایا اللہ کے نیک بندے کیسے اللہ کا تذکرہ کرتے ہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہیں تب بھی، بیٹھے ہیں تب بھی، پہلو کے بل ہیں تب بھی، غافل نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کی یاد سے. ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ بتائیے کہ دین اسلام میں بہت ساری چیزیں ہیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں، تعلقات ہیں، واجبات ہیں، حقوق ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جہاد ہے، سب ہے، الحمدللہ سب کریں گے ہم. لیکن آپ یہ بتائیے کہ کوئی چیز ایسی بتا دیجئے کہ اس کے ذریعے میں ذرا ان ساری چیزوں سے قدر بے نیاز ہو جاؤں اور مجھے اللہ رب العزت ثواب بھی دے. تو آپ نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تمہاری زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہمیشہ تر رہے. ہماری جو زبان ہے نا، اس سے ہمیشہ اللہ کا نام نکلے، غافل نہ ہو ہم. اور اللہ کا ذکر کا مطلب یہ ہے کہ میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے، میرے اعمال دیکھ رہا ہے، میری حالت دیکھ رہا ہے، میری کوششیں دیکھ رہا ہے، اور یہ میری کوششیں ضائع نہیں ہوں گی. میں میرے رب کو یاد کیے ہوئے ہوں، وہی تو میرا سہارا ہے، وہی تو میرا سب کچھ ہے. تو فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رطب اللسان رہو صحابی رسول کو. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صبح کے اذکار اور شام کے اذکار بھی مروی ہیں، آپ سے ملتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، جہاں آپ اللہ کا ذکر فرماتے تھے، وہاں صبح کے اذکار اور شام کے اذکار ان کی بڑی فضیلت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد جب بیٹھتے تھے تو لمبا ذکر فرماتے تھے. ہمارا معاملہ یہ ہے، تھوڑا سا ہم لوگوں کے اندر کوتاہی آ گئی ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ دوسری جماعتیں کیا کر رہی ہیں، کچھ بھی تو نہیں کر رہی ہیں، اصل کام تو ہم کر رہے ہیں. اقامت دین کا کام، اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کا کام، اعلاء کلمت اللہ کا کام. لیکن قسم خدا کی، وہ شخص جس پر اقامت دین فرض تھا، اللہ رب العزت کے دین کا غلبہ فرض تھا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ فرض نمازوں کے بعد دیر تک اللہ رب العزت کا تذکرہ کیا فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے. صبح شام کے بھی اذکار ہیں. وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اللہ رب العزت کو، اپنے رب کو یاد کرو، زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرو، زیادہ سے زیادہ، اور اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرو صبح اور شام. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو بھی اللہ کا ذکر کرتے تھے. تو صبح کے بھی اذکار ہیں اور شام کے بھی اذکار ہیں. ہم تحریک اسلامی کے لوگ اس جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے. تھوڑی سی کمی محسوس ہوتی ہے، ہم کو دعائیں نہیں یاد ہوتی ہیں، ہم کو ذکر نہیں یاد ہوتا ہے، ذکر کے آداب نہیں یاد ہوتے ہیں، صبح شام کے اذکار نہیں یاد ہوتے ہیں. ہمارے درمیان الحمدللہ لوگ موجود ہیں، لیکن کم ہے، وہ اس جانب توجہ ہونی چاہیے. دوسری جو تحریک ہے ہمارے ساتھ اور جو ہمارے جگر کے پاس ہے، وہ الاخوان المسلمون میں. یہ میرے لیے سعادت کی بات رہی کہ میں ان لوگوں میں سے کچھ لوگوں کے ساتھ رہا. شیخ السیام جو غزہ یونیورسٹی کے چانسلر تھے اور مسجد اقصی میں امام بھی رہے، ابھی ان کا انتقال ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. بعض کانفرنسز میں نے ان کی تقاریر کا ترجمہ بھی کیا. میں ان کے ساتھ جب تھا تو میں یہ دیکھتا تھا کہ وہ بوڑھے ہونے کے باوجود، یعنی اس وقت وہ 70 اور 80 کے درمیان تھے، بوڑھے ہونے کے باوجود وہ ایک کاغذ رکھتے تھے، مجھے سبحان اللہ کتنا کہنا ہے، الحمدللہ کتنا کہنا ہے، مجھے استغفار کتنا کہنا ہے، میری تحمید کتنی ہو رہی ہے، میری تکبیر کتنی ہو رہی ہے. وہ پڑھتے تھے اور اس کاغذ کو نکال کر کے اس پر لکھتے تھے. کم سے کم میں نے اپنے رب کو اتنا تو یاد کیا، آج مجھ کو اتنا تو یاد ہونا چاہیے میرا رب. ایک ایک حرکت و عمل کے لیے ہم محتاج ہیں وحدہ لا شریک کے.
اپنے ذکر کو بڑھانا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے تعلق کو بڑھانا چاہیے۔ اللہ رب العزت کو جو ہم یاد کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، اس کا بڑا فائدہ ہے۔ پہلا بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم کو یاد کرتا ہے۔ یہ بندے کی سعادت ہے کہ اللہ رب العزت اس کو یاد کرے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ رب العزت کو جب ہم یاد کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم کو اس لائق سمجھتا ہے کہ ہماری طرف توجہ دے، تو ہم اللہ رب العزت کو یاد کریں تو اللہ ہم کو یاد کرے گا۔ عظیم بات ہے، غیر معمولی بات ہے، ذکر کی طرف آگے بڑھنا چاہیے ہم کو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جزاد بھائی تھے، چھوٹے تھے، 10 سال کے صحابی تھے، آپ فرماتے ہیں کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا یا غلام انی اعلمک کلمات، اے بچے میں تم کو چند باتیں بتا رہا ہوں۔ احفظ اللہ یحفظک، اللہ کو یاد رکھو اللہ تم کو یاد رکھے گا۔ احفظ اللہ تجد تجاہک، اللہ کو یاد رکھو اللہ کو تم اپنے سامنے پاؤ گے۔ عظیم بات ہے، اللہ کو یاد رکھو گے اللہ تم کو یاد رکھے گا۔ اور ایک بات یہ بھی بتائی گئی، جب اللہ رب العزت تم کو یاد کر لے، تم اللہ کو یاد کرو، اللہ رب العزت تمہیں یاد کر لے، تو دنیا کی ساری طاقتیں اور قوتیں ایک طرف ہو تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتی۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجُفَّتِ الصُّحُفُ، دنیا کے سارے لوگ اکٹھا ہو جائیں، تم کو ذرہ برابر فائدہ پہنچا دیں، تم کو ذرہ برابر نقصان پہنچا دیں، نہیں ہو سکتا مگر وحدہ لا شریک جو چاہتا ہے وہی ہوگا۔ یہ اللہ کا ذکر ہے۔ دوستو ساتھیو، کتنی بڑے فائدے کی بات ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہوں اور اللہ رب العزت ہمیں یاد کر رہا ہو۔ حدیث قدسی ہے، بہت مشہور حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوں، بندہ میرے بارے میں اچھا گمان کرتا ہے تو میں اس کے لیے اچھا ہوتا ہوں۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُ فِي نَفْسِي، اگر وہ مجھ کو اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ کتنا خوش قسمت ہو بندہ جس کو اللہ رب العزت اپنے دل میں یاد کرے۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُ فِي نَفْسِي، اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ، اور اگر مجھے کسی مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو اس سے اچھی مجلس میں یاد کرتا ہوں۔ ہمیں اللہ رب العزت پر بھروسہ ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ پر یقین ہے، ہمیں اللہ رب العزت پر یہ کامل بھروسہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کو جب مجلس میں یاد کرتے ہیں تو اللہ رب العزت انشاءاللہ اپنی مجلس میں ہمیں یاد فرمائے گا۔ فرمایا وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ، اگر وہ مجھ کو کسی مجلس میں یاد کرتا ہے، میرا ذکر کسی مجلس میں کرتا ہے تو میں اس کا ذکر اس سے بہتر مجلس میں کرتا ہوں، یعنی فرشتوں کی مجلس میں کرتا ہوں۔ ہماری نشستیں اللہ کے ذکر سے خالی نہیں ہونی چاہیے، ہماری محفل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے خالی نہیں ہونی چاہیے۔ کتنی عظیم بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دل میں یاد کرے، اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے دل میں یاد کرے گا۔ اتنے عظیم ہو گئے ہم، اللہ رب العزت کا تذکرہ ہم کسی مجلس میں کریں، اللہ تعالیٰ ہمارا تذکرہ کسی مجلس میں کریں، اتنے بڑے ہو گئے ہم۔ اللہ تعالیٰ اٹھانا چاہتا ہے، کام لینا چاہتا ہے ہم سے، اپنے دین کی خدمت لینا چاہتا ہے ہم سے، اپنے دین کی سربلندی کرانا چاہتا ہے ہم سے۔ اللہ کو نہ بھولو، ہماری محنتوں سے، ہماری طاقتوں سے، ہماری قوتوں سے، ہماری کوششوں سے، ہماری منصوبہ بندی سے، ہمارے وسائل سے، ہماری صلاحیتوں سے دین غالب نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت کا کرم، اس کا فضل، اس کا احسان نہ ہوتا، اللہ رب العزت کا دین غالب نہیں ہوتا۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ پہلا بڑا فائدہ وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ ہم کو یاد کرتا ہے۔ دوسری بڑی بات یہ ہے کہ اطمینان قلب تم کو ملتا ہے اللہ رب العزت کی یاد میں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ رب العزت کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اطمینان تم کہاں ڈھونڈ رہے ہو؟
इत्मीनान माल में ढूंढ रहे हो, असबाब में ढूंढ रहे हो, सियासत में ढूंढ रहे हो, तिजारत में ढूंढ रहे हो, शोहरत में ढूंढ रहे हो, मनसब में ढूंढ रहे हो, मनसब में ढूंढ रहे हो, दुनियादारी में ढूंढ रहे हो, कहां ढूंढ रहे हो तुम सुकून? करोड़पति को आदमी को सुकून नहीं है, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को सुकून नहीं है, इस जमीन में कारून जैसे सिफत लोगों को सुकून नहीं है, इस जमीन में शोहरत वाले लोगों को सुकून नहीं है। सुकून चाहते हो तो अल्लाह की याद में, उसके जिक्र में। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, सुनो अल्लाह रब्बुल इज्जत के जिक्र में दिलों को इत्मीनान। दूसरा बड़ा फायदा है अल्लाह के जिक्र का। अल्लाह रब्बुल इज्जत के जिक्र का तीसरा बड़ा फायदा यह है कि तज़किया उसका मुकम्मल हो जाता है। आदमी अगर उसका तज़किया हो गया है किसी हद तक, तज़किया तो कभी भी मुकम्मल नहीं होता, मरते मरते कब्र में जाते जाते तज़किया मुकम्मल नहीं होता। लेकिन यह बात जान लीजिए कि तज़किया का एक दर्जा, तज़किया का एक मरहला पूरा हो जाता है उस शख्स का जो अल्लाह रब्बुल इज्जत को याद करने वाला हो जाए। क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा इस्म रब्बिही फ़सल्ला। कामयाब हो गया वो शख्स जिसने अपना तज़किया किया, और उसका मजहर यह है, उसकी अलामत यह है कि अपने रब के नाम को याद किया, अल्लाह ताला को याद किया, और उसने नमाज पढ़ी। और नमाज तो अल्लाह की याद की शक्ल है। वाक़िमिस सलात लिज़िक्री, नमाज मेरी याद के लिए कायम करो। बुजुर्गों, दोस्तों, माओ, बहनों और बेटियों, अजीम शान मौका है ये। जुबान चल रही है हमारी, दिल हमारा भी काम कर रहा है, हमारा दिल अभी धड़क रहा है। वहदहु ला शरीक को ना छोड़ो, अल्लाह को ना भूलो। नसुल्लाह फअंसाहुम अनफुसहुम, नसुल्लाह फनसियहुम। अल्लाह को भूले तो अल्लाह ताला ने उनको खुद फरामिशी में भुला दिया। तो अल्लाह को याद करना और अल्लाह का जिक्र करना अज़ीम शान है, उसके बड़े फवायद हैं। एक और बात जो बहुत अहम है अल्लाह रब्बुल इज्जत के जिक्र के फायदे में, वो ये है कि रिज़्क़ हलाल की उसे तौफीक हासिल होती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत को हलाल रोजी देते हैं जो अल्लाह का जिक्र करता है। फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलाह फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह वज़कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। नमाज जब जुमा की खत्म हो जाए तब जाओ, निकलो, अल्लाह का रिज़्क़ तलाश करो, लेकिन याद रखो अल्लाह को भूल करके नहीं। तालीमी इदारों में हूं, अल्लाह को याद करें। मईशत के बाजारों में हैं, अल्लाह ताला को याद करें। सियासत के गलियारों में हो, अल्लाह ताला को याद करें। मैदाने जंग में हो, अल्लाह ताला को याद करें। और अल्लाह रब्बुल इज्जत हमको अगर सरबंदी दे दे, कामयाबी दे दे, सियादत दे दे, क़ियादत दे दे, तो वहां अल्लाह ताला को याद करें, हमेशा अल्लाह को याद करें। तो फरमाया कि तिजारत तुम्हारी हलाल हो, अल्लाह ताला तुम्हारी तिजारत में बरकत दे, तुम्हारी तिजारत बेहतर हो, तय्यब हो, तो उसके लिए जरूरी है कि तुम तिजारत में भी, मईशत में भी, और बिजनेस जब कर रहे हो तो ये बात भी बहुत अहम है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी तिजारत में बरकत हो तो उसके लिए जरूरी है कि अल्लाह ताला को याद करें। वो जिसने पैदा किया, वो जिसने रिज़्क़ लिख दिया पहले, वो जो रोजी देगा छप्पर फाड़ के, वयरज़ुक़हुम मिन हैसु ला यहतसिब वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको रोजी देता है वहां से जहां उसको गुमान नहीं होता। वो है रोजी देने वाला, उसके पास है जमीन व आसमान के खजाने। या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाहि वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद, ऐ लोगों तुम सब मोहताज महज हो, फकीर हो। मोहताज महज तुम हो, वो है गनी, वो है बेनियाज सतुदा सिफात, सब कुछ उसके पास है। वलिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्द, अल्लाह के पास तो जमीन व आसमान के खजाने। मोहतरम नाज़रीन किराम, कुछ चीजें ऐसी हैं जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल कर देती है। हम जतन करते हैं, आते हैं, मूड बनाते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारी टांग पकड़ पकड़ करके खींचती हैं, अल्लाह ताला के जिक्र से गाफिल कर देती हैं। पहली चीज है माल और दूसरी चीज है औलाद। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह व मन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम्हारी औलाद, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुमको अल्लाह ताला की याद से गाफिल न कर दे। माल अल्लाह ताला की याद से गाफिल करने वाला है, औलाद अल्लाह ताला की याद से गाफिल करने वाला है। खुशकिस्मत बंदे वो हैं जिनका माल अल्लाह रब्बुल इज्जत की याद दिला दे, जिनकी औलाद अल्लाह रब्बुल इज्जत की याद दिला दे। वो अपने माल को देखें तो उनका जिक्र बढ़ जाए, अल्लाह को याद करना बढ़ जाए। वो अपनी औलाद को देखें तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को याद करना बढ़ जाए। खुशकिस्मत है लोग हैं वो। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या जो कुरान मजीद में बयान किया गया है वो ये है, इन्नी अहबब्तु हुब्बल खैरि अन ज़िक्र रब्बी, मैंने जो माल से मोहब्बत की है वो अपने रब से याद की वजह से की, अल्लाह के जिक्र के लिए की। ये मेरा माल अल्लाह के जिक्र के लिए है।
میں جب مال خرچ کرتا ہوں تو اللہ کی یاد کے جذبے سے خرچ کرتا ہوں. میرا مال، میرا رب کہتا ہے کہ غربا، مساکین، یتیم، لاچار، مجبور، مستحقین، ان میں مال خرچ کر. میرا مال، میرا رب کہتا ہے میں ان میں خوش ہوتا ہوں. میں یتیموں کے ساتھ بھلائی میں خوش ہوتا ہوں. میں بیواؤں کے ساتھ اچھے برتاؤ میں خوش ہوتا ہوں. میں دین اسلام کے غلبے کے لیے بہت سارے جو امور و مسائل ہیں اس میں خرچ کرنے میں خوش ہوتا ہوں. تو میں اپنے رب کو یاد کرتا ہوں اور یہ مال اللہ رب العزت کی یاد کے لیے ہے. تو دوستو اور ساتھیو، ہم تمام کو چوکنا رہنا چاہیے کہیں اللہ رب العزت کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے ہمارا مال یا ہماری اولاد غافل تو نہیں کر دے رہے ہم کو. یہ بات کہی گئی کہ سنو، اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں انہیں نہ مال غافل کرتی، نہ تجارت غافل کرتی، نہ خرید و فروخت ان کو غافل کر کے اللہ رب العزت کے ذکر سے دوسری طرف لے جانے والی ہوتی ہیں. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. اللہ تعالیٰ کے یہ وہ بندے ہیں کہ ان کو نہ تو کوئی تجارت غافل کر لے جاتی ہے، نہ ان کو کوئی خرید و فروخت اللہ رب العزت کے ذکر سے غافل کر دیتا. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. اللہ کا ذکر عظیم ہے. تجارت ہوگی، بزنس ہوگا، کار جہاں دراز ہے تو خود کھانے کے لیے، بیوی بچوں کے پیٹ پردے کے لیے، دیگر چیزوں کے لیے کرنا پڑے گا، ضروری بھی ہے. طلب و کسب الحلال جہاد، حلال کمائی جہاد. لیکن کہا کہ میری یاد سے غافل ہو کر کے نہیں. میرے یاد سے غافل ہو گئے تو اس میں برکت نہیں ہوگی، میری رحمت نہیں ہوگی، اس میں اضافہ نہیں ہوگا. دوسری چیز، شیطان چاہتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل کر دے. جو شخص اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہے، جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، آپ سمجھ جائیے کہ کہیں نہ کہیں شیطان اس کے اوپر حاوی ہے. استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ. ان کے اوپر شیطان حاوی ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل کر دیا، اس نے بھلا دیا اللہ کا ذکر. وہ بندے جو اللہ رب العزت کو یاد کرتے ہیں گویا وہ شیطان پر ان کا قبضہ ہو جاتا ہے، شیطان ان سے بھاگ جاتا ہے، شیطان کو دھتکار چکے ہوتے ہیں. لیکن جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اللہ کو یاد نہیں کرتے، ان کو موقع نہیں ملتا. بدبختی ہے، بد نصیبی ہے ہماری. تو کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان حاوی ہوتا جا رہا ہے. ان الشیطان لکم عدو مبین. شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، وسوسے ڈالتا ہے، کچوکے ڈالتا ہے. فَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. شیطان وسوسے ڈالے، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. اور اللہ کی پناہ میں وہی آئے گا جو اللہ کو یاد رکھے گا، جو اللہ کا ذکر کرے گا. تو کہا کہ شیطان تمہارے اوپر مسلط ہو جاتا ہے، اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتا ہے. ہم ان لوگوں میں سے نہ بنیں جن کے اوپر شیطان مسلط ہو جاتا ہے، جن کو شیطان اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتا ہے. استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ. شیطان ان کے اوپر مسلط ہو گیا ہے اور ان کو اللہ رب العزت کے ذکر سے غافل کر دیا ہے، اس کو بھلا دیا ہے. تیسری بڑی اہم چیز جو ہرڈلز میں ہیں، رکاوٹوں میں ہیں اللہ کے ذکر کے، وہ ہے ریاکاری، دکھاوا، واہ واہی، خوشنمائی، خود پسندی. لوگ ہمیں دیکھیں، لوگ ہماری واہ واہ کریں. دوستوں اور ساتھیو، جب بندہ ریاکاری کی طرف جاتا ہے تو اللہ کا ذکر نہیں کر سکتا. وہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے گا تو ریاکاری نہیں کر سکتا. جسے اللہ تعالیٰ یاد ہوگا وہ ریاکاری کرے گا. ہم اعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، لیکن اگر اس کے پیچھے دکھوائی کا جذبہ ہو، اس کے پیچھے شہرت طلبی ہو، اس کے پیچھے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے ہائی لائٹ کرنا ہو، اپنی واہ واہی ہو، تو بتائیے اللہ یاد رہے گا؟ اللہ رب فرماتے ہیں کہ سنو، ذرہ برابر تو یہ کام کرتے ہو اگر میرے لیے تو میں اس کو پہاڑ بناؤں گا، اور اگر تم پہاڑ کے برابر اعمال خیر کرتے ہو اور وہ میرے لیے نہیں ہیں فجعلناہ ھباء منثورا، تو ہم اس کو گرد کی طرح اڑا دیں. ریاکاری اللہ کو پسند نہیں ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، شیطان آتا ہے ہمارے پاس، اس سے بچنے کی ضرورت ہے. درس قرآن ہم دیتے ہیں، درس حدیث دیتے ہیں، جمعہ کا خطبہ دیتے ہیں، تقریر ہم کرتے ہیں، ہم خدمت خلق کا کام کرتے ہیں، دعوت کا کام کرتے ہیں، ہم غربا مساکین، یتیم، لاچار، مجبور، مستحقین کی خدمت کرتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں یہ ہوتا ہے کہ لوگ ہماری تعریف کریں. ہمارے درس کی تعریف ہوتی ہے تو ہمیں لذت ملتی ہے، ہمارے خطبے کی تعریف ہوتی ہے تو ہمیں لذت ملتی ہے، ہمارے خدمت خلق کی تعریف ہوتی ہے تو ہمیں لذت ملتی ہے. یہ جو لذت ملنا ہے یہ ہے اصل گڑبڑی. جب ہماری تعریف ہو رہی ہو، جب ہمیں کوئی اچھا کہہ رہا ہو، تو اس وقت ہم کو کانپ جانا چاہیے. ہمیں اللہ کی یاد آنی چاہیے کہ میرے مالک یہ کام میں نے تیرے لیے کیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ضائع ہو جائے.
لوگ تعریف کر رہے ہیں کرتے رہیں، میرے مالک میں نے تیرے لیے کیا ہے. لوگ میری پرشنسا کر رہے ہیں کرتے رہیں، میرے مالک میں نے تیرے لیے کیا ہے. میرے اعمال ضائع نہ ہو جائیں. مجھے اس وقت یہ اعمال چاہیے جب کوئی کام آنے والا نہیں ہوگا. میں نے تیرے لیے کیا ہے. تو یہ ہے اخلاص. ریاکاری ختم کرتا ہے اللہ کا ذکر. بندے کو اگر اللہ یاد ہے اور اللہ کا وہ ذکر کر رہا ہے دل کی رگوں کی گہرائیوں کے ساتھ، شعور کے ساتھ کہ میرے مالک تو اعمال کو پسند کرتا ہے اخلاص کے ساتھ، ریا سے خالی. 99%، 99.9% کوئی عمل اگر اللہ کے لیے ہے اور 1% کا جو ہزارواں اور لاکھواں حصہ ہے اور اس میں بھی اگر کوئی چیز شامل ہو جاتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اللہ کا جو ذکر ہے وہ ریاکاری کو ختم کرتا ہے. ریاکاری اگر ہمارے پاس ہے تو اللہ رب العزت کا ذکر نہیں ہوگا. کوئی تعریف کرے ہمارے کاموں کی، کرتا رہے، ہم کو اس سے لذت نہیں اٹھانا ہے. اپنے رب کو یاد کرنا ہے کہ میرے مالک ہم نے یہ کام تیرے لیے کیا تھا، میں نے یہ کام تیرے خدمت میں پیش کیا، میرے مالک اس کو تو قبول فرما لے. تو ریاکاری بہت بڑا ہرڈل ہے ذکر کے سلسلے میں. محترم ناظرین کرام، اب اذکار پر تھوڑی سی بات یہ ہو جائے کہ اذکار کون سے ہیں جو زیادہ بہتر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ. سب سے بڑا جو ذکر ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے. پوری کائنات میں، پوری دنیا میں سب سے بڑا جو ذکر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ لا الہ الا اللہ ہے. یعنی کوئی معبود نہیں سوائے تیرے، کوئی لائق عبادت نہیں سوائے تیرے وحدہ لا شریک کے. لا الہ الا اللہ کثرت سے اس کو پڑھنا چاہیے. افضل الذکر لا الہ الا اللہ. سب سے بڑا جو ذکر ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے. لا الہ الا اللہ پڑھنے میں کیا ٹائم لگتا ہے، لیکن شعور کے ساتھ پڑھنا، مفہوم کے ساتھ پڑھنا، دل کی آمادگی کے ساتھ پڑھنا، دل کی گہرائی کے ساتھ پڑھنا، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے پڑھنا، اس میں لذت لینا، اپنے رب کی عظمت، اس کی بزرگی، اس کا بڑکپن، اس کا جلال، یہ سب اس میں جھل کے لا الہ الا اللہ سب سے بڑا ذکر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چھوٹے چھوٹے ذکر ہیں، بڑے بڑے اس کے اثرات ہیں. کلمتانی خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. دو کلمے ہیں، زبان پر ہلکے، میزان میں بھاری. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. پاک ہے میرا رب اور اس کی حمد میں کر رہا ہوں. میرا رب پاک ہے، عظیم الشان. مفہوم میں جانے سے مزہ آتا ہے. اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، تو جو اللہ کو پسند ہے وہ ہم کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے. سبحان اللہ بحمدہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبحان اللہ بحمدہ اگر دن بھر میں 100 مرتبہ کوئی شخص پڑھتا ہے حطت خطایاہ وان کان مثل زبد البحر، اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو. حقوق کے نہیں، معاملات کے نہیں، تعلقات کے نہیں، لین دین کے نہیں، واجبات کے نہیں. یہ تو اس وقت معاف ہوں گے جب تک صاحب معاملہ نہ معاف کر دے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبحان اللہ بحمدہ، شعور کے ساتھ، دل کے ساتھ جو شخص کہے گا 100 مرتبہ اگر کہتا ہے دن بھر میں حطت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر، سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو وہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یہ ہے اللہ کا ذکر. سبحان اللہ بحمدہ اپنے روٹیشن میں، اپنے شیڈیول میں، اپنے نظام الاوقات میں، اپنے ٹائم ٹیبل میں، زندگی کے معمولات میں ہم یہ طے کر لیں کہ ہم کو سبحان اللہ بحمدہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ. کتنا بڑا ذکر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا حول ولا قوت کنز من کنوز الجنہ. لا حول ولا قوت الا باللہ کنز من کنوز الجنہ. لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی قوت نہیں ہے سوائے وحدہ لا شریک کے. ہمارا کوئی بھی کام اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہو. یہ لا حول ولا قوت الا باللہ بار بار پڑھنا چاہیے. پتہ نہیں کہاں سے بر صغیر ہند پاک میں یہ بات آ گئی ہے. لوگ کہتے ہیں کوئی نامناسب بات ہو تو لا حول پڑھو. اصل بات کہاں سے آئی تھی؟ بات یہاں سے آئی تھی کہ کوئی ناگہانی آتی ہے، کوئی نامناسب بات آتی ہے، کوئی غلط بات آتی ہے، تو آدمی لا حول اس لیے پڑھتا ہے کہ اس نامناسب بات سے اگر کوئی ہستی ہم کو بچا سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ بچا سکتا ہے.
لیکن وہ آتے آتے چلتے چلتے دیہات میں، شہر میں اور ہمارے ماحول میں اس کا مفہوم کچھ سے کچھ ہو گیا. کہتے ہیں لاہور پڑھو. غلط بات ہے اس کا مفہوم. لاہور پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم لا حول ولا قوت الا باللہ اس لیے پڑھیں گے کہ یہ جو مصیبت ہے، یہ جو آفت ہے، یہ نامناسب جو بات ہے، اس سے اگر ہم کو کوئی چیز بچا سکتی ہے، کوئی شخصیت بچا سکتی ہے، کوئی ذات بچا سکتی ہے وحدہ لا شریک کی ذات گرامی. تو فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ کنز من کنوز الجنہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میدان جنگ سے کوئی شخص اگر بھاگ جائے تو اس کی مغفرت نہیں ہوتی. اس کو فرار من الزحف کہتے ہیں. گھمسان چل رہا ہو حق و باطل کا، وہاں سے کوئی بھاگ جائے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک ذکر ایسا ہے اگر وہ دل کی رگوں کی گہرائیوں سے کیا جائے، اللہ کو یاد کر کے کیا جائے، شعور کے ساتھ کیا جائے، تو اللہ رب العزت اس شخص کی بھی مغفرت فرما دیں گے انشاءاللہ. وہ ذکر کون سا ہے؟ استغفر اللہ العظیم الذي لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفر اللہ العظیم الذي لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفر اللہ العظیم الذي لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. میں استغفار کرتا ہوں اللہ عظیم سے. عظیم اللہ رب العزت کی بہت بڑی صفت ہے. اس کا جو عرش بھی ہے وہ بھی عظیم ہے. اس کا جو نام ہے جس کے بارے میں ہمارے علماء نے لکھا ہے وہ اسم اعظم ہے، جس سے اس سے سوال کیا جائے تو ملتا ہے. آیت الکرسی پڑھیں اور بھی بہت ساری آیتیں پڑھیں. اللہ رب العزت کو جو العظیم صفت ہے وہ اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے. العظیم پوری کائنات نے پڑھی. وسع کرسی السماوات والارض، اس کی جو کرسی ہے زمین و آسمان کا احاطہ کی ہوئی ہے. ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، ان کی جو حفاظت ہے زمین و آسمان کی اللہ رب العزت کو پریشان نہیں کرتے، ان کے کنٹرول میں ہے، علی ہے، عظیم میں. تو فرمایا کہ کوئی شخص اگر میدان جنگ سے بھاگ کر کے آیا ہے لیکن وہ مسترد ہے، پریشان ہے، تو انشاءاللہ عزیز یہ ذکر اگر کرے گا تو اللہ رب العزت اس گناہ کو معاف کر دیں گے. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. وقت ہو رہا ہے، وقت نازک ہے، زیادہ باتیں نہیں کی جا سکتی. میں آخر میں صرف اتنی بات آپ سے عرض کروں گا. ایک ذکر ہے انبیاء کا جس کو حضرت آدم نے، جس کو حضرت نوح نے، جس کو حضرت ابراہیم نے، جس کو حضرت اسماعیل نے، جس کو حضرت اسحاق نے، جس کو حضرت یعقوب نے، جس کو حضرت عیسیٰ و موسیٰ نے، جس کو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علیہ الصلاۃ والسلام وعلی نبینا الصلاۃ والسلام، سارے انبیاء نے کیا ہے وہ دعا. وہ دعا کون سی ہے؟ لا الہ الا اللہ. وہ ذکر کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. عظیم ہے ذکر، وحدانیت اللہ رب العزت کی، اس کی قدرت کا تذکرہ ہے، اس کی عظمت کا تذکرہ ہے. تو فرمایا یہ انبیاء کا ذکر ہے، اس سے اپنے زبان کو تر رکھو. محترم ناظرین کرام، اللہ کا جو ذکر ہے بہت بڑی چیز ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. اور اللہ رب العزت کا ذکر ہم کیوں نہ کریں؟ وہ عظیم ہے، پوری کائنات کا بنانے والا ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا سب کچھ ہے. ہمارا جو ذکر ہو اس میں پیار ہو، اس میں محبت ہو، اس میں عقیدت ہو، اس میں تقدس ہو. ہمارا جو ذکر ہے اس میں والہانہ پن ہو. ہمارا جو ذکر ہے اس میں اپنے آپ کو بچھا دینا ہو اپنے رب کی بارگاہ میں کہ میرے والک ہم کچھ بھی نہیں ہیں، سب کچھ تو ہے، تو نے دیا تو ہم کو ملا، تیرا رحم و کرم ہے تو ہم جی رہے ہیں، تیری نظر ہوگی تو اس زمین پر چلیں گے پھریں گے، سکھ و چین کے ساتھ رہیں گے، عزت کے ساتھ، اور تیرا فضل خاص ہوگا تو جہنم کی ہولناکیوں سے، میدان محشر کی جو تپش ہے اس سے ہم بچ کر کے تیری جنت میں داخل ہوں گے. اور ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ اللہ کو اتنا یاد کریں، اللہ کو اتنا یاد کریں، اللہ کو اتنا یاد کریں کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے، اور جب ہم اس کے پاس حاضر ہوں تو کہے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا. بہت بہت شکریہ، بہت بہت جزاک اللہ کہ آپ نے اس پروگرام کو صبر و سکون کے ساتھ سنا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اللہ رب العزت کو کثرت سے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم اجمعين واستغفروه انه الغفور الرحيم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.